السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میرے معزز ناظرین اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے پہلے دیکھتے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نے اسلام آباد کے ایک پریڈ گراؤنڈ میں، جو کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ایک پرجوش اور پرعزم تقریر اپنی عوام سے کی، اور اب یہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس جلسے میں وہ جو عمران خان صاحب نے جو تقریر وہاں پہ کی، وہاں پہ ایک لوگوں کا سمندر تھا، ایک جم غفیر تھا، جس کو کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین، جو بات یہاں پہ میں نے آپ سے کہنی ہے، بڑی غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ کئی سال پہلے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر تھے جن کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اب جو عمران خان صاحب نے اس جلسے میں جو سپیچ کی، انہوں نے ذکر کیا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ یہ مرحوم بے نظیر صاحبہ مرحومہ کے والد محترم تھے اور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ ناظرین، ان کے بارے میں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ میں دینا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ پرائم منسٹر نے اپنی جو سپیچ کی تھی 27 مارچ کو، اس میں بھٹو جو کہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ان کا ذکر خیر کیا تھا۔ اب یہ جس دور میں پرائم منسٹر تھے، اس دور میں ان کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک جو ہے وہ جنم لے گئی تھی پاکستان میں، اور ان کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اس دور میں 9 سٹارز کے نام سے ایک الائنس بنا تھا، جسے PNA کا نام دیا گیا تھا، پاکستان نیشنل الائنس۔ اب معزز خواتین و حضرات، وہ جو اتحاد تھا، اس میں جو مذہبی پارٹیز تھیں، ان کا ایک الحاق تھا، انہوں نے الحاق کیا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، گو کہ ان تمام جماعتوں کا جو مسلک تھا وہ الگ الگ تھا۔ یہ تمام مذہبی جماعتیں، ان کے جو لیڈرز تھے، ان کا جو بلیف تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن بھٹو کے اگینسٹ یہ جو الحاق اور اتحاد انہوں نے کیا ہوا تھا، صرف اور صرف اس دور میں
ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی اس کو برخاست کرنے کے لیے یہ اتحاد بنا ہوا تھا، اور وہ دور تھا 1977 کا۔ اور اگر آپ کو میں یہ بھی یاد کروا دوں کہ اس تحریک کے نتیجے میں بھٹو کو ٹاپل کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی حکومت ختم کرنے کے بعد مارشل اللہ جنرل ضیاء الحق جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، انہوں نے مارشل اللہ ملک میں لگا دیا تھا، اور پھر اقتدار جو ہے وہ فوجی جو آمر جنرل ضیاء الحق تھا اس کے کنٹرول میں اقتدار آ گیا تھا، اور قریباً 11 سال کے لگ بھگ جنرل ضیاء الحق نے ملک پہ حکمرانی کی۔ ناظرین، جب عمران خان نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں بناؤں اور میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ بھٹو صاحب کا قصور کیا تھا، ان کو اقتدار سے کیوں ہٹایا گیا؟ تو سیم صورتحال تھی جو آج عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس وقت مفتی محمود صاحب جو کہ آج کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کے فادر تھے اور وہ اس تحریک میں پیش تھے۔ اور یقین کریں ناظرین، اس تحریک کے نتیجے میں کسی بھی مولوی کو کچھ نہیں ملا، کسی مولوی کو اقتدار میں شامل نہیں کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل اللہ لگانے کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا، اپنی حکومت قائم کی، اور اپنے پسند کے لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ گو کہ جنرل ضیاء الحق نے شروع میں پاکستانی قوم سے یہ پرومس کیا کہ 90 ڈیز کے بعد وہ الیکشن کروا کے اقتدار منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں دے کر وہ واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے وعدے وفا نہ ہو سکے اور وہ 11 سال تک ملک میں حکمرانی کرتا رہا، جب تک کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں، ایک طیارے میں ان کی موت واقع ہوئی اور پھر ملک میں جمہوریت بحال ہوئی۔ تو ناظرین، جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور ختم ہو گیا، وہ دور اور آج کا دور، اس شخص کو اسیسینیٹ کرنے کے بعد، اسے پھانسی دینے کے بعد اب تک ملک میں بے چینی، بے قراری اور کیوس موجود ہے۔ لگتا یوں تھا کہ اگر بھٹو کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا تو ملک میں سکون ہو جائے گا، ملک میں ترقی آ جائے گی، لیکن میرے پاکستانیوں ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس کو ختم کرنے کے بعد، اس کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد ملک میں سدھار آ جاتا، ملک بدحالی کا شکار نہ ہوتا، تو ہم یہ سمجھتے کہ بہت اچھا کیا تھا۔ لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر جو ہے، آرمی کا جو آمر تھا جنرل ضیاء الحق، اس نے یہ بہت بڑی حماقت کی تھی۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس کی جو فارن پالیسی تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی، وہ خود مختار فارن پالیسی پہ چل رہا تھا۔ اس وقت دو گروپ تھے، ایک طرف تھا رائٹ ونگ اور دوسری طرف تھا لیفٹ ونگ، اور
ذوالفقار علی بھٹو کا رجحان جو ہے وہ لیفٹ ونگ کی طرف تھا، جس کو رشین بلاک کہتے تھے، اور دوسری طرف امریکن بلاک تھا، اور اس کا جو جھکاؤ تھا وہ رشین بلاک کی طرف تھا، جس کی وجہ سے اس کی بریوری اس وقت، اس کی دلیری اور اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا۔ یہ پالیسی تھی بیرونی آقاؤں کی۔ جس طرح سے آج یہ بات ہو رہی ہے، عمران خان نے جس طرح سے اپنے جلسے میں یہ لیٹر دکھایا ہے کہ اس کو دھمکی دی گئی ہے، جو سیکرٹ فورسز ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں، ان کی طرف سے، کیوں کہ موجودہ پرائم منسٹر میرے پاکستانیوں، ان کی سوچ بھی وہی ہے جو آج سے 40 سال پہلے بے نظیر مرحومہ کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ وہ بھی پاکستانیوں، ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1974 میں